رات کے 2 بجے میری آنکھ کھلی تو میرا ابو میری امی پہ لگا ہوا تھا اور بیڈ زور زور سے ہل رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بیڈ ابھی ٹوٹ جائے گا۔ میری امی اور ابو کو یہ بھی ہوش نہیں رہا تھا کہ نیچے میں بھی سو رہا ہوں۔ وہ دونوں اتنے مگن ہو گئے تھے، اپنا کام کر رہے تھے، اور 15 منٹ وہ اسی طرح لگے رہے۔ اب یہ روز کی روٹین بن گئی تھی۔ میں ڈیلی رات کے 2 بجے اٹھتا اور اپنے امی اور ابو کو دیکھتا۔ ایک رات ابو لاہور چلے گئے، امی اکیلی تھی۔ رات کے 2 بجے تو میں اپنی امی کے ساتھ۔ میرا نام ذیشان ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ ہم لاہور میں رہتے ہیں۔ میرے ابو کی درزی کی دکان تھی کراچی میں۔ میری امی کا نام سلمہ ہے اور ابو کا نام ارشاد ہے۔ میری امی کی شادی چھوٹی عمر میں ہی ہو گئی تھی۔ میری امی کی عمر 40 سال ہوگی، لیکن 40 سال کی عمر میں جو حسن میری امی پہ آیا تھا وہ تو 16 سال کی عمر میں بھی نہیں آیا تھا۔ سب لوگ امی کو یہی کہتے تھے، سلمہ تم تو دن بدن جوان ہوتی جا رہی ہو، کیا کھا رہی ہو؟ اور میری امی ہنس کے بات ٹال دیتی تھی۔ میری امی کے غبارے اور بیک بہت بڑی تھی، جس کی وجہ سے جو بھی مرد اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ابو ہمیں یہاں لاہور میں چھوڑ کر کراچی چلے گئے تھے، اور وہ کافی سالوں سے ہی صرف ہم لوگوں کو پیسے بھجوایا کرتے تھے۔ 2 سالوں بعد 1 مہینے کے لیے گھر آتے تھے، لیکن ابو کی دکان اب اچھی چلنے لگی تھی تو انہوں نے ہمیں بھی کراچی بلوا لیا تھا۔ ابو نے اپنی دکان کے اوپر گھر کرائے پہ لیا ہوا تھا۔ نیچے میرے ابو کی دکان تھی اور ساتھ میں ہی مالک مکان کی بھی فیملی رہتی تھی۔ مالک مکان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سمیرہ تھا۔ اس کی عمر تقریباً 17 سال کی تھی۔ کیونکہ میں لاہور میں رہتا تھا، کراچی میں پہلی دفعہ آیا تھا، مجھے کراچی کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا، اس لیے میں اس لڑکی سے پوچھ لیا کرتا تھا۔ وہ بھی ہمارے گھر چکر لگاتی رہتی تھی۔ ہمارا گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا اور چھوٹا سا کچن بنا ہوا تھا۔ رات میں کچن میں لائٹ جل رہی ہوتی تھی اور جس کی وجہ سے پورے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی ہوتی تھی۔ مالک مکان کی بیٹی سمیرہ مجھے دیکھ کر مسکراتی رہتی تھی۔ میں نے بھی اپنے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اس کا کام ضرور اتاروں گا۔ شروع کے دن تو میں گھر پہ ہی رہتا تھا، لیکن بعد میں میرے ابو نے کہا تھا کہ دکان پہ آ کے بیٹھا کرو، کام سیکھا کرو۔ پھر ابو نے مجھے دکان کے کاموں میں لگا دیا، لیکن مجھے دکان پہ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ صبح 8 بجے سمیرہ کالج جا رہی ہوتی تھی اور دوپہر 2 بجے واپسی بھی آ رہی ہوتی تھی۔ مجھے اس کی ٹائمنگ پتہ چل گئی تھی، اور اب تو صبح بھی میں ہی دکان کھولا کرتا تھا۔ صبح جاتے ہوئے بھی سمیرہ مجھے دیکھ کر مسکراتی تھی، اور دوپہر کو آتے وقت بھی۔ میری امی گھر پہ سارا دن اکیلی رہتی تھی۔ میرے ابو نے میری امی کو ٹی وی بھی دلوا دیا تھا اور کیبل بھی لگوا دی تھی، تو میری امی سارا دن ڈرامے دیکھتی رہتی تھی۔ میرا ابو اب اچھے پیسے کماتا تھا تو امی کی فرمائشیں بھی پوری کرتا رہتا تھا۔ کبھی بریانی گھر بھجواتا تھا، کبھی فروٹ، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ اسی طرح اب ہمیں کراچی آئے ہوئے 1 مہینہ بھی گزر گیا تھا۔ شروع میں مجھے کراچی اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ مجھے کراچی میں مزہ آ رہا تھا۔ ہم ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، ہم زیادہ لوگ نہیں تھے نا، 3 تو بندے تھے۔ امی ابو بیڈ پر سوتے تھے اور میں ساتھ نیچے سوتا تھا۔ ایک رات تقریباً رات کے 2 بجے میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا تو بیڈ ہل رہا تھا۔ پہلے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں جیسے ہی اٹھنے لگا، میں نے دیکھا میرا ابو میری امی پہ لگا ہوا تھا، اوپر سے انہوں نے کپڑا بھی اوڑھا ہوا تھا۔ کچن میں ایک چھوٹی لائٹ جل رہی تھی جس کی روشنی کمرے میں بھی آتی تھی، تو ہلکا ہلکا مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں اٹھا نہیں،
پھر سو کے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ اگلی رات پھر ایسے ہی ہوا۔ رات کے 2 بجے پھر ابو امی شروع ہو گئے تھے۔ آج انہوں نے آدھا کپڑا اوڑھا ہوا تھا۔ اب میں روز ہی رات کے 2 بجے اٹھتا اور امی اور ابو کو دیکھتا، جس کی وجہ سے اب میرا نظریہ امی کے بارے میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ اب جب بھی مجھے موقع ملتا میں گھر آ کر اپنی امی کو دیکھتا رہتا اور سوچتا کہ میرے ابو کتنے خوش نصیب ہیں جو رات کو امی کے ساتھ سکون لیتے رہتے ہیں۔ میں بار بار اپنے دماغ کو روکتا کہ اپنی امی کے بارے میں نہیں سوچوں، لیکن بار بار وہی رات والے منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتے تھے۔ اب سمیرہ بھی مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ خود مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی، میں اب اس سے جان چھڑوا رہا تھا۔ اب صبح میں 10 بجے اٹھا کرتا تھا تاکہ مجھے دکان پہ نہ جانا پڑے۔ ابو تو چلے جاتے تھے۔ شروع میں تو مجھے ابو نے بہت ڈانٹا کہ جلدی اٹھا کرو، لیکن اب ابو بھی خاموش ہو گئے تھے۔ میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنی امی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ میں ان کو روز ہی وہ والا کام کرتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی اپنی امی پہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ ایک دن شام کو ابو کو لاہور سے فون آیا۔ ابو کی بہن یعنی کہ میری پھپھو کا شوہر انتقال کر گیا تھا۔ پہلے تو ابو نے سوچا کہ امی اور ابو چلے جاتے ہیں، کیونکہ میں بھی نیا نیا کراچی آیا تھا، تو میں نے کہا میں بھی نہیں رکوں گا، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ پھر ابو نے سوچا کہ وہ اکیلے چلے جاتے ہیں، 2-3 دن میں وہ واپس آ جائیں گے۔ جیسے ہی ابو نے کہا کہ وہ اکیلے جا رہے ہیں، میں تو خوش ہی ہو گیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ رات کو ابو کی جگہ میں امی کے ساتھ۔ پھر میرا ابو کہنے لگا گھر کا خیال رکھنا اور صبح جلدی دکان کھولنا، کاریگروں کو بٹھا کے پھر بھلے تم گھر آ جانا۔ میں نے کہا ہاں ہاں ابو، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ابو نے مجھے دکان کی چابیاں بھی دے دی۔ ایک بیگ تیار کیا، 2-3 اس میں کپڑوں کے جوڑے ڈالے اور ابو میرا روانہ ہو گیا۔ میری امی کچھ اداس تھی، شاید وہ پہلی دفعہ کراچی اکیلے رہ رہی تھی۔ گاؤں میں تو ہم اکیلے رہتے تھے، وہاں پہ ہم عادی ہو گئے تھے۔ تو میں نے اپنی امی کو کہا امی آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر میری امی کہنے لگی ہاں ذیشان، مجھے پتہ ہے تم تو میرے ساتھ ہو، لیکن تمہارے ابو کے ساتھ رہنے میں مجھے کچھ اور ہی سکون ملتا ہے۔ میں سمجھ گیا تھا میری امی کس سکون کی بات کر رہی تھی۔ میں نے بھی کہا امی آپ کو ہر طرح کا سکون میں پہنچا سکتا ہوں۔ پھر میری امی کہنے لگی کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو؟ پھر میں نے ایک دم بات بدل دی۔ میں نے کہا امی میں آپ کا ہر کہنا مانوں گا، آپ کو جو بھی کھانا پینا ہو جس طرح ابو آپ کو دیتے تھے میں بھی آپ کو اسی طرح خرید کر دے دیا کروں گا، آپ مجھے بتا دیا کریں۔ میرے ابو نے کہا کہ ابھی تم دکان پہ بیٹھو، رات 10 بجے دکان بند کر کے گھر پہ آنا۔ میرے ابو وہیں سے ہی ٹرین اسٹیشن چلا گیا۔ میں دکان پہ بیٹھا رہا رات کے 9 بجے تک، اور پھر میں نے رات 9 بجے دکان بند کر کے ہوٹل پہ گیا، امی کے لیے اور اپنے لیے اچھا سا کھانا بنوایا اور کچھ فروٹس وغیرہ بھی لیے۔ اب میں گھر کو آ گیا تھا۔ میں نے کہا امی میں کھانا لایا ہوں، آپ جلدی سے پلیٹوں میں نکالیں تاکہ ہم کھانا کھائیں۔ جب امی اور میں کھانا کھا رہے تھے میں نے اپنی امی کو کہا آپ کو کچھ بھی ضرورت ہو مجھے آپ بتا سکتی ہیں، سمجھ لیں کہ کچھ دنوں کے لیے ابو میں ہوں۔ پھر میری امی کہنے لگی تمہارے ابو کی جگہ تم کیسے لے سکتے ہو، تم تو میرے بیٹے ہو۔ میں نے کہا امی میں آپ کا بیٹا ہی ہوں، لیکن اب میں بڑا ہو گیا ہوں، ابو والے سارے کام کر سکتا ہوں، چاہیں تو آپ مجھے آزما کے دیکھ لیں۔ جیسے یہ جملہ میں نے بولا، پتہ نہیں میری امی کے ذہن میں کیا آیا، وہ مجھے گھورنے لگی۔ پھر میں نے اپنی امی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا کیا ہوا امی، آپ کن سوچوں میں چلی گئی؟ پھر میری امی کہنے لگی کچھ نہیں ذیشان، بس کچھ یاد آ گیا تھا۔ مجھے پتہ تھا کہ میری امی کو کیا یاد آ رہا تھا۔ اب میں پریشان تھا۔ میرے پاس 2-3 دن تھے،
کیونکہ 2-3 دن بعد میرا ابو واپس آ جائے گا۔ میں نے ان 2-3 دن کے اندر ہی اپنا امی کے ساتھ وہ والا کام پورا کرنا تھا۔ اب میں سونے کے لیے اپنے بستر پہ آ گیا تھا اور میرے دماغ میں یہی سوچیں چل رہی تھی کہ کس طرح امی کو اس کام پہ راضی کروں۔ دوستو، اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی قسط آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ شکریہ۔